نبوت والے، وہ کہنے لگے یا اللہ یا تو عمرو ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ مقدر بلند تھا حضرت عمر کا۔ جس دن یہ دعا میرے نبی نے مانگی وہ دن بدھ کا تھا۔ کون سا دن تھا؟ بولو، جن کے منہ بند ہیں وہ رکھیں اپنا بند۔ ہاں نبی۔ محترم حضرات، اگر آپ تک ہماری ویڈیو آئی ہے تو آپ حضرات اس ویڈیو کو ضرور سن کر کے جائے۔ کیا کہا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نے حضرت عمر کے بارے میں؟ کیا حضرت عمر کے بارے میں میرے حضور نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ حضرت عمر کو ہماری جھولی میں ڈال دے یا نہیں؟ آئیے مفتی حماد رضا صاحب کے زبانی ہم اور آپ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ محترم حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دل نواز آفیشل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے میں آپ حضرات کے سامنے ویڈیو رکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں ہم اور آپ پیار بھری گفتگو کریں گے۔ پکڑا اور سینے سے لگا کے کہنے لگے یا اللہ تو نے اسلام کو ایک شیر تو دے دیا ہے، دوسرا شیر بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ صاحب یہ اسلام کی تاریخ ہے، یا اللہ ایک شیر تو دے دیا ہے، دوسرا شیر بھی دے دے۔ وہ دوسرا شیر کون ہے؟ ہاتھ اٹھ گئے نبوت والے، وہ کہنے لگے یا اللہ یا تو عمرو ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ مقدر بلند تھا حضرت عمر کا۔ جس دن یہ دعا میرے نبی نے مانگی وہ دن بدھ کا تھا۔ کون سا دن تھا؟ بولو، جن کے منہ بند ہیں وہ رکھیں اپنا بند۔ ہاں نبی کو کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ کون سا دن تھا؟ بدھ کا دن۔ اللہ سلامت رکھے، اب بولے نہ بولے۔ بدھ کا دن امیر حمزہ ایمان لائے، مکے میں باتیں ہونے لگی، کہنے لگا اب اسلام کیسے روکا جائے؟ اب تو حمزہ بھی ایمان لے آئے، اور امیر حمزہ کی بہادری کے آگے کسی میں دم تھا کہ ٹک جاتا؟ بڑے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹتے تھے۔ لوگ کہنے لگے اب تو اسلام اور تیزی سے بڑھے گا۔ باتیں ہونے لگی مکے کے گھر گھر میں باتیں ہیں، دین کیسے روکا جائے، دین کیسے روکا جائے، اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی۔ ایک گھر کے اندر 26 سالہ جوان ہے، نام عمر ہے، اپنے گھر کے چکر لگا رہا ہے، سوچ رہا ہے اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا اسلام کو ایسے نہیں روکا جا سکتا، چلو آج بانی اسلام ہی کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ پھر خیال آیا کون ہے جو بانی اسلام کا سر قلم کرے گا؟ یہ سوچ کر کے پھر آپ سوچنے لگے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ پھر فیصلہ کیا عمر چل خود چل کے سر قلم کر دے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کے گھر سے نکلے ہیں۔ صاحب مکے کی گرمی بڑی سخت تھی، جب لوگ چلا کرتے تھے نا تو دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے، اس کے سائے سے چپک کے چلا کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں۔ لیکن آج عمر کا غصہ اتنا تھا کہ دیوار سے لگ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ بیچ راہ میں ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی جس نے ٹوکا ہے ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا ہے، چھپ کر کے اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا، دین انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر، کدھر جا رہے ہو؟ بانی اسلام کا سر قلم کرنے۔ اتنا سنا دیوانہ ہنسنے لگا۔ بانی اسلام کا سر قلم کرنے؟ کہا ہاں۔ کہا ان کا سر قلم کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو۔ اتنا سنا کہنے لگے کس گھر کی بات کرتے ہو؟ کہا جس نبی کا تم سر کاٹنے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کے نبی کے نام پہ اپنی جان کا سودا کر بیٹھی ہے۔ جس نبی کا سر قلم کرنے جا رہے ہو تمہارا بہنوئی بھی اسی کے نام پر اپنی جان کا سودا کر بیٹھا ہے۔ اب جو غصہ نبی کی ذات پر تھا وہ پلٹ گیا بہن بہنوئی کی طرف۔ آئے بہن کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے قرآن کی آواز آئی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے دروازہ بجانے کا، ایک ہوتا غصے میں دروازہ بجانے کا۔ غصے میں دروازہ بجایا، بہن سمجھ گئی عمر آ گئے ہیں، آواز دے کے کہنے لگے دروازہ کھول۔ فوراً بہن نے دروازہ
दरवाजा खोला, जो कुरान पढ़ा रहे थे उनको छुपा दिया गया। बहन ने दरवाजा खोला, उमर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बहन पे वार शुरू कर दिए, मारना शुरू किया। बहन पिटती जा रही है, नबी नबी की सदाएं लगाती जा रही है, पिटती जा रही है। आखिर में जब खून बहने लगा, बहन ने कहा था उमर जैसी इतना कहा, उमर हजरत उमर के हाथ थम जाते हैं। हजरत उमर सोच रहे थे शायद अब मुझसे करम की भीख मांगेगी, ये कहेगी उमर रहम कर दे, जो तू कहेगा वो होगा। लेकिन हैरत न रही उमर को, अल्लाह अकबर, आलम अजीब था। जैसी हाथ उमर के रुके हैं, हजरत उमर की बहन ने कहा था उमर क्या समझ रहे हो, क्या तुमसे मैं अपने ऊपर करम की भीख मांगूंगी? कहा कि फिर क्यों रोका गया है? तब हजरत उमर की बहन ने कहा था सुनो उमर, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, तुम उमर इब्ने खत्ताब हो, मैं फातिमा बिन्ते खत्ताब हूँ। अगर जुर्रत तुम्हें आती है तो जुर्रत मुझे भी आती है। अगर तुमने ये सोचा है कि उस वक्त तक मारूंगा जब तक दामन नहीं छोड़ेगी, तो मेरा भी ये फैसला है, जान दे सकती हूँ, दिया हुआ ईमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम। मुफ्ती साहब, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही उभरेगा। बेशक, क्या बात है भैया। अल्लाह अकबर का उमर, तू उमर इब्ने खत्ताब है, मैं फातिमा बिन्ते खत्ताब हूँ। सोच ले क्या करना है, ना मैं अपना इरादा बदल सकती हूँ ना तू अपना इरादा। हजरत उमर ने इतना सुना, कहने लगे फातिमा, उमर वो है जिसके सामने मक्के का बड़ा बड़ा सरदार नहीं बोलता। तू बता तुझे ये जुर्रत किसने दी है? तू औरत हो के इतनी बोल रही है? हजरत फातिमा बिन्ते खत्ताब ने कहा था उमर तूने मेरे महबूब का चेहरा सही से देखा नहीं है। बेशक, क्या बात है। अगर देख लेगा ये सवाल ही नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उमर के दिल में अजीब कैफियत तारी हुई, कहने लगे बहन फिर बता वो कुरान कौन सा है जिसे तू पढ़ रही थी, मुझे भी दे, मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ साकिब, अब कुरान का मौजज़ा देखो। यहाँ तक फातिमा बिन्ते खत्ताब का कमाल है, अब कुरान का कमाल देखिए। कहा बहन बता तो सही, ला वो कुरान मुझे दे दे। इतना सुना, बहन कहती है उमर तू नापाक है, हमारा कुरान पाक है। नापाक आदमी पाक कुरान को हाथ नहीं लगा सकता है। अगर कुरान को छूना चाहते हो तो गुस्ल करना पड़ेगा। का बता गुस्ल कैसे किया जाता है? खत्ताब की बेटी फातिमा ने गुस्ल का तरीका बताया है। अब उमर गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल में सिर्फ मैल नहीं धुल रहा था, उमर के दिल का कुफ्र भी धुलता जा रहा है, कुफ्र भी धुल रहा है। अल्लाह अकबर, गुस्ल मुकम्मल हुआ। का अब लाओ मेरे हाथ में कुरान दे दो। तो कुरान की वो आयत जो किसी चमड़े पे लिखी हुई थी या किसी तख्ती पे लिखी हुई थी, फातिमा बिन्ते खत्ताब ने उमर के हाथ में लाके रखी है। जैसी हजरत उमर ने हाथ में वो आयतें ली हैं, पहली निगाह उमर की लफ्ज़ ताहा पे पड़ जाती है। लफ्ज़ ताहा पे नजर का पड़ना था, बस कमाल हो गया है। अब हजरत उमर कुरान को पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बदन कांपने लग जाता है। कहते फातिमा अब देर न कर, मुझे भी उस महबूब की चौखट पे ले चल जिसने तुझे ये मुबारक कुरान ला करके दिया है। अल्लाह अकबर, अब देखो तो सही, दारे बनी अरकम है, इस्लाम का पहला मदरसा है जहां पर छुप करके लोगों को दीन सिखाया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने उसी दारे बनी अरकम का रुख किया है। जब चलने लगे लोगों ने कहा आका उमर आ रहे हैं, हाथ में तलवार है, इरादा अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत अमीर हमजा कहने लगे आने तो, अब हमजा आ गया है, अगर नीयत अच्छी होगी तो इस्तकबाल किया जाएगा, और अगर नीयत खराब होगी तो गर्दन भी उसी की होगी, तलवार भी उसी की होगी, उसी की तलवार से उसी की गर्दन कलम करूंगा। ये कहने के बाद हजरत अमीर हमजा चुप हो जाते हैं। इतने में हजरत उमर दरवाजे पे आए हैं। जैसी आयत दस्तक दी है, दरवाजा खुला, पहला कदम उमर ने रखा था कि दो सहाबा आगे बढ़े हैं। उन्होंने दोनों बाजुओं से हजरत उमर को पकड़ा। मेरे नबी ने फरमाया छोड़ दो उमर को। जब छोड़ दिया गया, उमर करीब आए हैं। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हुए हैं, और उठने के बाद आपने अपना दाना हाथ हजरत उमर के दिल के ऊपर रखा, और रखने के बाद फरमाया था अस्लिम या उमर, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले। इतना कहना था, कदम पकड़ के रोने लग जाते हैं। कहते महबूब आप कलमा पढ़ने की बात करते हो, आज के बाद उमर आपके कदमों से जुदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर, हजरत उमर ने कलमा पढ़ा है। उसके बाद अगला सवाल मेरे नबी से करते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए क्या हमारा दीन सच्चा है? मेरे नबी ने फरमाया था हाँ। क्या हमारा कुरान सच्चा है? नबी ने फरमाया हाँ। फिर हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह जब हम सच्चे हैं तो छुप के इबादत क्यों
کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا عمر وقت کی نزاکت کو سمجھو, وقت کے حالات کے تقاضے کو سمجھو, اس لیے چھپ کے عبادت کی جا رہی ہے. حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی بلکہ عبادت کھل کے کی جائے گی. اب عمر آ گیا اسلام کے دامن میں, اتنا کہنا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب نماز حرم میں ادا کی جائے گی, آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے اسلام کی دیکھو. حضرت عمر چلے ہیں تو مسلمان اب حضرت عمر کے ساتھ 40 کی تعداد مسلمانوں کی ہوئی ہے, 2 صفیں مسلمانوں کی بنی ہے. ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے ہیں, دوسرے صف کی قیادت حضرت عمر فاروق اعظم کر رہے ہیں, اور بیچ میں نبیوں کا سردار چل رہا ہے. حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں, عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے, کہتے جا رہے ہیں اگر کسی کو بچے یتیم کرانے ہیں تو عمر کے مقابلے میں آ جائے, اگر کسی کو بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو عمر کی تلوار کا سامنا کرے. یہ کہتے جا رہے ہیں. اب جیسی پتا چلا ہے کہ عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو کفر کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا, ہمت نہ تھی جو کوئی سامنے آ جاتا. جب کوئی سامنے نہ آیا حضرت عمر گئے ہیں, ہر ظالم کے دروازے پہ گئے, دستک دیتے, آواز آتی کون, کہتے عمر آیا ہے. اتنا سننا ہوتا ایسا لگتا تھا جیسے سب کی روح نکل گئی ہے, سناٹا پھیل جاتا, اور عمر کہتے آؤ ہمت ہو تو ذرا گھر سے باہر نکلو, آپ سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو ستایا ہے, آؤ آ کر کے آج کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ کرو. یہ عمر گلیوں میں نعرے لگاتے گھوم رہے ہیں, گلیوں میں نعرے لگا رہے. محترم حضرات, اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھ کر کے جائے. کیا دبدبا تھا حضرت عمر کا اسلام میں آنے کے بعد. جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ یہ بتاؤ کیا میرا دین سچا ہے, میرا قرآن سچا ہے. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر میرا دین سچا ہے, میرا قرآن سچا ہے. تب حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارا دین سچا ہے, ہمارا اسلام سچا ہے, ہمارا قرآن سچا ہے تو پھر ہم عبادت چھپ کر کیوں کرتے ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا تھا کہ اے عمر وقت کے تقاضے کو سمجھ کر ہم چھپ کے عبادت کرتے ہیں. تب حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارا دین حق ہے تو آج سے ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ کھل کر کے نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے, حضور سے سچی پکی عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا ہے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.